الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. کسی چیز کا جب حکم ہوتا ہے یا کسی چیز سے منع فرماتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ حکم دینے کی وجہ اور کسی چیز سے منع کرنے کی وجہ یہ کیوں ہے، سب سے پہلے اس کو ذکر کر کر پھر حکم جاری فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے. اسی لیے خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، چونکہ تم مومن ہو، مسلمان ہو. ایمان کا اسلام کا تقاضا یہ ہے. ایمان اور اسلام نام ہے انسان کے تمام خواہشات، اغراض وغیرہ تمام چیزوں کے اوپر صحیح طریقے سے اس پر کنٹرول کرنے کا نام ہے اللہ کے حکم کے مطابق. اسی لیے سورہ کی ابتدا سے یہاں تک یا ایھا الذین آمنوا کی تکرار کئی بار ہو چکی پورے کلام پاک میں. جہاں جہاں مسلمان سے ذکر کرنا ہے پہلے اس کو اس کی حیثیت بتلاتے ہیں. اس بندے کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے کیا؟ جب یہ رابطہ ہے تو اس رابطے کو باقی رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. سرسری طور پر یوں گزر جانا نہیں ہے. اے ایمان والو، اللہ نے یہ فرما دیا سارے انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، لیکن مخصوص احکام دینے میں اور کئی برائیوں سے روکنے میں تمام انسانوں کو چھوڑ کر ان کو علیحدہ کر کر انسانوں میں سے وہ انسان جو ایمان لایا ہے، جو مسلمان ہے، اس کو راست طور پر خطاب کرتے ہیں. حقیقت والے مسائل الگ ہیں. کلام پاک کی ہر چیز جو بھی حکم ہے اس کا مخاطب مطلق انسان ہے، چاہے مسلمان ہو کہ نہ ہو، اللہ کا بندہ ہے، لیکن نوعیت الگ ہے. جو ایمان نہیں لائے ہیں وہ دنیا کی زندگی کے اندر اسلام پر باقی رہنے کے جو طریقے بتائے گئے، نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، زکوٰۃ کا نکالنا، انسان کی انفرادی یعنی شخصی اور غیر شخصی زندگی چاہے کسی بھی نوعیت سے ہو، معاملات سے کسی بھی طریقے سے ہو، اس کے اندر احکام کو اختیار کرنے کے احکام جو حلال اور حرام کے بتائے گئے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں ہر انسان کے لیے ہیں ضرور، لیکن یہ چیزیں مومن کے لیے خاص طور پر کرنا ہے، اور اس کے ہر چیز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب اس کو عطا ہوگا آخرت میں. اس اعتبار سے ان چیزوں میں اس لیے کہ نماز بغیر غسل کے، اگر جنابت والی کیفیت ہو، بغیر طہارت کے اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں، حرام. روزے والی عبادت ایمان کے بعد ہے، وہ ایمان نہیں لائے.
جبکہ ان کو بھی ایمان لانا ہے، نماز ادا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ سارے احکام پر عمل کرنا ہے۔ دنیا میں جو مسلمان نہیں ہیں وہ ان احکام کے پابند نہیں ہیں، لیکن آخرت میں سوال میں، پرسش میں، حساب و کتاب میں یہ سارے کے سارے اعمال کے مکلف اور پابند ہیں غیر مسلمان سارے انسان۔ اس کی وضاحت سورہ مدثر میں آئے گی۔ غیر ایمان والوں کو دوزخ میں ڈالنے کے بعد دوزخ جنتیوں کی طرف سے دوزخیوں سے سوال، جنتیوں کے بہت سارے متعلقین دوزخ میں ہوں گے، سوال کا موقع ملے گا۔ سورہ اعراف میں بھی کسی قدر تفصیل ہے۔ سورہ مدثر میں ذکر ہے ما سلککم فی سقر، جہنم، نار، جہیم، سقر، سین قاف میں، یہ سب دوزخ کے نام ہیں۔ دوزخیوں سے خطاب کرتے ہوئے جنتی کہیں گے آخر وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے تم کو دوزخ میں چھوڑ دیا گیا؟ تو دوزخی خود اقرار کریں گے چونکہ وہ سارے سوالات کے مرحلے سے گزرے ہیں۔ قالوا لم نکن من المصلین، یہ جواب دوزخیوں کا، کافروں کا، جو مسلمان نہیں ہے ان کا جواب ہوگا۔ سب سے پہلی وجہ یہی بتائیں گے ہم دنیا کے اندر نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ مسلمان ہی نہیں تو ان کے اوپر نماز بھی نہیں۔ آخرت کے اعتبار سے وہ اس کے مکلف پر پابند۔ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، یہ سورہ مدثر کی آیات ہے۔ جنتیوں کے سامنے وجوہات داخلہ دوزخ جو تھی اس کا ذکر کریں۔ بنیادی چیز بننے کے بعد ساری کی ساری چیزوں کے حساب و کتاب کے اوپر یقین نہیں تھا۔ ایمان کے بعد یہ ساری ذمہ داریاں جو تھیں، نماز سے لے کر چند خرابیوں کا ذکر فرمایا، جو اسلام کے اندر احکام ہیں، اطاعت و عبادات ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں کو ہم دنیا میں کیا نہیں کرتے تھے، اسی طرح زندگی گزرتے رہی حتی اتاک الیقین، چنانچہ وہ یقین والا دن آ گیا، یعنی موت۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ موت ہے، اس کا پیدا ہونا، انجام موت ہے۔ اس لیے قرآن میں ایک سے زائد جگہ موت کو یقین یقین، اسی لیے سورہ ہجر میں ہے فاعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اطاعت و عبادات کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھو۔ کب تک؟ موت کیا ہے؟ آخر سانس تک۔ سب سے یقینی چیز تو موت ہی ہے۔ تو آخرت کے اعتبار سے ان سارے احکام کے اندر سب ہیں۔ دنیا میں احکام مومن ہے کہہ کر، مسلمان ہے کہہ کر اس کو فالو کرنا، عمل کرنا، لازماً اپنے اوپر مسلط کرنا، جبکہ نفس کے تقاضے اس کے خلاف پڑتے ہیں۔ تو آج کی اس آیت میں بھی یہ خطاب کرنے کے بعد ایمان والوں لا یحل لکم، ایمان والوں سے ذکر کیا گیا تمہارے لیے حلال نہیں، جائز نہیں، کسی بھی شکل سے درست ہے ہی نہیں کہ تم جبراً عورتوں کے وارث بن جاؤ، عورتوں کے مال کے وارث بن جاؤ۔
یہ تلاوت انترس النساء کرہا، یہی تلاوت چلتی ہے. یہ دونوں طرح سے تلاوت ہے. انترس النساء کرہا، انترس النساء کرہا، معنی میں کوئی فرق نہیں. کرہن کرہن، زبردستی. ایک سے زائد طریقے ہیں جو عورت کے مال کو ہڑپ کرنے کا آدمی سوچتا ہے، افراد خاندان سوچتے ہیں. زمانے جاہلیت میں تو 20 طریقے اس کے پر لاگو کر کر ہر اعتبار سے عورت کو حقوق سے محروم کر رکھا تھا. اسلام نے آ کر عورت کو مقام درجہ دیا. لیکن آج کے زمانے میں تربیت کی کمی کی وجہ سے اس میں حدود اور تجاوز عورتوں کی طرف سے بہت آگے بڑھے. جنت کا راستہ عورت کے لیے جتنا آسان اور سہل کر کے اسلام نے پیش کیا ہے وہ مردوں کے لیے نہیں. بہت آسان طریقہ. اس کی پوری زندگی کو یہاں تک فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہاری جنت تمہارا شوہر ہے، تمہاری دوزخ تمہارا شوہر ہے. بابا قابل شوہر اس کو اس کے ماں باپ کی بات بھی نہیں ماننا اگر ٹکراؤ ادھر سے ہو رہا ہے. اپنے ماں باپ سے آگے فوقیت دیتے ہوئے درجہ رکھنا ہے. اس درجے کو یہاں تک بتا دیا گیا، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے درخواست کیے، سب آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے. دنیا کے سارے قومیں حکمران جو طبقہ ہوتا ہے ان کی رعایا، ان کو ریسپیکٹ بڑے خاص انداز سے دیتے ہیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کے لائق اور مستحق، زمین پر رہنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ آپ کا درجہ ہے اللہ کے پاس ایمان کے تقاضے سے. کیوں نہ ہم آپ کو انتہائی تعظیم کے لیے آپ کے سامنے پیشانی ٹیک دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. دنیا والے کرتے ہیں، بلکہ وہ طریقے کی نقل کرنا نہیں ہے. ہاں اگر یہ اجازت ہو سکتی تھی تو پھر میں حکم جاری کرتا عورتوں کے لیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے اپنی پیشانی ان کے پاؤں پر، ان کے پاؤں کے سامنے انہیں سجدہ کریں. ہر ایک بچے کے جنم پر غزوے میں جہاد میں شریک ہو کر غازی بن کر لوٹ کر آنے کا درجہ عورت کو دیا گیا. مجاہدین کا درجہ اس کو دے دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں دیکھا ہے. صحابیات سے ذکر، صحابیات نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زندگی بھر ایک شخص تمہارے ساتھ بھلا کرے، شوہر اگر بھلا کرے، زندگی کی کسی بھی موڑ میں ذری سی تلخی آ گئی تو کہہ دیتے ہو ہاں تم نے ہمارے لیے کیا، دیکھو فلاں خاندان کو، دیکھو فلاں کو فلاں کے ساتھ، دیکھو فلاں کے ساتھ. دیکھو زندگی بھر کی نعمتوں کا حسن سلوک کو آپ ایک دم تم انکار کر دیتے ہو، وغیرہ وغیرہ. ایک دوسرا پہلو، اس لیے تعلیم کی ایک ضرورت ہے. تعلیم کی کمی. دنیا کے ہر پیشے سے جڑنا اسلام منع نہیں کرتا. جب دنیا کے پیشے سے جڑنا منع نہیں کرتا تو ان پیشوں کے لیے جو تعلیم رائج ہے اس سے جڑنا بھی منع نہیں، بلکہ اس میں کمال پیدا کرنے کی اجازت ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں دین سے دور کر دیں، یہ تو لازم حصہ ہے. اب یہاں پر جو شکلیں تھیں
عورت کا شوہر مر جاتا، ایک نے بیسیوں خراب ہوتی. ایک تو یہ کہ عورت میراث میں، وراثت میں وارث ہو نہیں سکتی، اس کا مال کوئی نہ کوئی متعلق لے لیتا، شوہر کے جو متعلق لوگ ہیں وہ آگے بڑھ کے لے لیتے، یا اس کو پھر دوبارہ شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتی. تاکہ اس کو روک کر رکھنا اور اس کو چھوٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر کر کر اس کے مال کو حاصل کرنے کا ذریعہ طریقہ بناتے ہیں تاکہ وہ آزاد ہو کر اپنی مرضی سے آگے جائے. یا شوہر کے مرنے کے بعد اپنے ماں باپ اور متعلقین کے پاس جا بھی نہیں سکتی تھی. شوہر اور شوہر کے متعلق افراد کی ملکیت سمجھی جاتی تھی. شوہر کا اس کے سوا دوسری بیوی سے جو اولاد ہے یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ وہ اس کا حقدار ہے، وہ شادی کر لے. یا اپنے متعلقین میں اس کی شادی کرتے تھے، کہتے تھے کہ سابقہ شوہر نے جو مہر دیا تھا وہ حق ہو گیا، خاندان کی فرد ہے، اب مہر کا حق تو نہیں رکھتی. یا شوہر کے خاندان کے افراد اس سے شادی کرواتے تھے کسی اور سے، مہر طے کر کر وہ مہر یہ لوگ لے لیتے تھے، اس عورت کے ہاتھ میں ایک پیسہ بھی نہیں دیتے تھے. یہ ایک طریقے کی چیز نہیں تھی، بیسوں قسم کی رکاوٹیں رکھا تھا. یہ بھی مسئلہ اس کے اندر. دوسرا وہ بھی مسئلہ، شوہر منع نہیں، شوہر زندہ ہے، بیوی زندہ ہے، زندگی کے اندر تلخیاں آتی ہیں، آنا چاہیے، نفرت کے لیے نہیں، جدائی کے لیے، محبت کے بڑھانے کے لیے، زندگی کی کڑیوں کو مستحکم کرنے کے لیے. زندگی میں آگے بڑھنے کے بعد کوئی چیزیں غیر موافق ہوتے ہیں آپس میں. عورت کے لیے غیر موافقت ہو وہ روٹ الگ ہوتی ہے. شوہر تنگ آ جاتے ہیں بیویوں سے، یہ بیسوں مسائل ہیں. یہ بھی عام طور پر ایک آدھ بچے تک بڑی اطاعت و فرمانبردار بن کر رہا کرتی تھی. یہ عام طور پر جو ہی بچوں کو جنم دے دیتی اور بچے ذرا سا بڑے ہونے لگتے ہیں تو پھر اس کے تیور اتنے بدل جاتے ہیں کہ سارے اخلاق آداب سے اونچے آگے نکل کر کئی مسائل ہونے لگے. بہرحال کوئی اخلاق والا پہلو غیر موافق ہونے کی وجہ سے تو ایسی شکلیں بھی اختیار کرتے ہیں شوہر بھی، ان کو تنگ کرنے کی کوئی شک نہیں، کھلے الفاظ نہیں کہتے. کبھی وہ بیزار ہو کر طلاق کا مطالبہ کریں، اس کو کہتے خلا. خلا نام ہے طلاق کا مطالبہ عورت کی طرف سے. خلا نام ہے طلاق کا مطالبہ عورت کرے گی. عورت کو طلاق لینے کا، طلاق دینے کا حق نہیں ہے، مطالبہ کرے گی. اس پہ ہاں اور نہ کا فیصلہ شوہر کرے گا. جب وہ طلاق کا مطالبہ کرے گی تو اس میں بغیر کسی انٹری کے، بغیر کسی ذکر کے، لکھائی پڑھائی کے، آٹومیٹک خود بخود شریعت کے لحاظ سے یہ ہو جاتا ہے جو مہر دے دیا گیا تھا خود بخود لوٹا دینا پڑے گا، یہ بغیر کسی ذکر کے.
اس کے علاوہ شوہر کو اختیار ہوتا ہے کہ کچھ کنڈیشن لگائے، ان شرائط کی تکمیل پر میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ بعض عورتیں یہ ساری چیزوں کو برداشت کر کر کھلا لینے کے لیے آگے بڑھتی ہیں۔ کھلا لینا تو طریقہ صحیح ہے، لیکن یہ دباؤ والا طریقہ، ایسا رویہ اختیار کر کر اس سے مال کو ہڑپنا ظاہری طور پر قانون کے خلاف نظر نہیں آ رہا۔ دلوں کی بات کو رب العزت جانتے ہیں، یہ وہ جبرن کرہن دینے پہ مجبور ہو رہی ہے، تو ایسی شکل کا لینا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ بعض مرتبہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، یہ تو آج کل کے معاشرے میں بہت ہے، جیسے آج کل اس پہ کمانے دھمانے پہ عورتیں لگ جاتی ہیں تو ان کی شادیوں میں بھی رکاوٹ خاندان والے بنتے ہیں کئی پہلوؤں کے ذریعے سے، تاکہ شادی کے بعد عورت کمانے والی اس کے مال و متاع میں ان لوگوں کو محروم ہونا پڑے گا، رکاوٹیں پیدا کرنے لگتے، یا شوہر کے انتقال کے بعد اس کو شادی سے منع کرنے لگتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ایک پہلو گزرا ہے اس کا، یہاں ایک طریقے سے وضاحت ہے، اسی لفظ کے ساتھ ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ کے تحت مسائل سورہ بقرہ میں بارے 2 میں گزرے ہیں۔ لہذا تم ان عورتوں کو تنگ مت کرو، روکو نہیں، منع مت کرو شادی کرنے سے، اپنی مرضی سے آگے جانے سے۔ جو شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اب وہ شوہر نہیں ہے، اب وہ کرنا چاہتے ہیں، تمہارا روکنے کی بنیاد مقصد بیس لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اپنی زندگی میں ان کے اوپر جو صرف کیا تھا کسی نہ کسی عنوان سے ساری چیزیں صرف کی ہوئی دوبارہ لوٹا لینا، حاصل کرنے کے طریقے نکالنا چاہتے ہو، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ایک پہلو ہے، یہاں سے اتنا پہلو حدود کے جاری ہونے سے پہلے کا پہلو ہے، اتنے کے اوپر تلاوت میں ہے، حکم میں باقی نہیں ہے۔ وہ ایک ہی ہاں جن عورتوں کو روک کر رکھے ہیں یہ فحش کاری کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ فحش کا 2 مطلب ہے، شوہر والی اگر زنا کا ارتکاب کر بیٹھتی ہے یا شوہر والی نازیبا طریقہ اختیار کرتی ہے زندگی میں، ابھی چند آیتوں کے بعد میں وضاحت ہے، یہ نشوز کا لفظ نون شین زے سے نشوز اپنا زندگی کا گزارنا، اٹھنا بیٹھنا، آپس میں نفرت، غلط رویے سے گفتگو، گھر میں داخل ہوتے ہی دونوں کو بھی کسی قسم کا سکون نہیں، پھر بھی تعلقات باقی ہیں، ایسا طریقہ اگر ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نشوز، چاہے مسئلہ شوہر کی طرف سے عورت کے لیے ہو یا عورت کی طرف سے شوہر کے لیے، ایک طرفہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان سے لینا کرنا، رکھنا، وصول کرنا یہ درست تھا، یہ احکام کے نازل ہونے سے پہلے۔ اگر زنا والی بات ہے تو اس کے لیے حدود جاری کر دیے، نشوز ہونا کے اندر وہ کھلا لیں گے، اس کے اندر بنا اپنا چیزوں میں، لیکن ان ساری کیفیتوں کے باوجود زنا کو چھوڑ کر خط تو جاری ہو جائیں گے، وہ زندگی بڑی دشوار ہے، اور معاملہ موت تک برداشت کرنا پڑتا ہے، کئی مسائل آ جاتے ہیں تعلقات کے، تو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں سے خطاب ہے،
کہ تم ایسی عورتوں کے ساتھ بھی بڑے حسن سلوک کے ساتھ برتاؤ کرو اور زندگی گزارنے کی ٹھان لو، کیونکہ ہر لمحہ تلخیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا ہے اسلام نے؟ اس کے پیچھے انعام خداوندی کا اعلان ہے۔ وجہ یہ صبر، ناقابل برداشت صبر والی کیفیت والا مرحلہ برداشت کرنا۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اے لوگوں اگر یہ عورتیں یعنی بیویاں تم کو اگر ناپسند لگتی ہو اخلاق کے لحاظ سے، طریقے کے لحاظ سے، فلاں کے لحاظ سے، کسی بھی چیز سے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ممکن ہے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ کا جہاں جہاں عصا کا لفظ ہوتا ہے وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے، ممکن ہے تمہارے لیے کہ تم کو اس عورت کی کوئی چیز ناپسند ہو، کوئی ایک عادت ناپسند ہو، کوئی ایک طریقہ ناپسند ہو، احادیث میں احادیث مذاق کے ساتھ نہیں، پھر بھی تم ان کے برداشت کرتے ہوئے باقی رکھتے ہو، برداشت کرتے ہوئے باقی رکھتے ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے کے اندر تمہارے لیے خیر کثیر فراہم کرے گا۔ مطلب اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی پہلی بیوی ہوتے ہوئے بلا علم و اطلاع دوسری بیوی کر رکھا تھا، بعد میں اطلاع پر تلخیاں بڑھتی گئیں، زندگی اجیرن ہو گئی، بہت زیادتی ان کے مریدوں کا، ان کے ماننے والوں کا کم و بیش پورے ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں اہل علم ان سے جڑے ہوئے تھے، بہت بڑے عالم، بڑے مسئلے، بڑے کام کیے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ دونوں کا بھی اس قسم کا بڑا کام ہے، احمد رضا خان صاحب کا بھی، ان کا بھی، جو ایک زمانے کے معاصر ہیں، ان دونوں کو بھی ایک دوسرے کی قابلیت کے اوپر انکار بھی نہیں ہے۔ چند پوری چیزوں کے اندر ان کے ماننے والے ان کے ماننے والوں میں جنگوں جیسی کیفیت بھی ہوا لگتا تھا، وہ تفصیل مجھے بتانا نہیں۔ جب احمد رضا خان صاحب کا انتقال پہلے ہو گیا تو خود اپنے معتقدین کے سامنے اشرف علی تھانوی صاحب نے تعزیت یوں دی، اللہ کا نیک بندہ تھا، ان کے ماننے والوں نے فوراً اعتراض کے سب پر اٹھے، جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں کر رہے ہیں، آپ ان کی یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا میاں سمجھو حقیقت کو، میری مخالفت کی وجہ سے، ہماری مخالفت کی وجہ سے وہ اپنے بنیادی اصولوں میں ذرہ بھی پہلو سے اگر ہٹتے تو پھر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا، اور ان کی وجہ سے میں اپنے اصول سے ہٹوں گا تو میرا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، تو پھر کیا چیز ہے، پھر پبلک کیا ہے، پھر دونوں تو پبلک کے سامنے مسئلہ رکھنا بھی جو آپس میں لڑنے مرنے کے لیے آگے کیوں بڑھ جا رہے ہیں، سب وہ مسئلہ پیش نہیں کرنا ہے، مطالعہ کرے، بڑے سنیں۔ جب ان کے اہل علم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے یہ کتابوں قلم مادہ پورا ہو گیا، سنایا ہوا نہیں کہ دو اہلیہ کا، تو حضرت زندگی اتنی تنگ ہو گئی تو آپ طلاق دے دیجیے نا، تو انہوں نے یہ جواب دیا میں نہیں طلاق نہیں دوں گا۔ وہ کیوں؟ زندگی میں اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، اب طلاق دینے کے بعد دو شکلیں ہوں گی، کوئی اس سے شادی کرے گا تو میرے طلاق دینے کی وجہ سے انہیں دوسرا شادی کرے گا، اب انہیں پریشان ہونے لگے گا اس عورت سے، تو وہ اس کی پریشانی کا باعث میں بن گیا، اور اگر کوئی شادی نہیں کرے گا
تو ساری زندگی اس کو پریشانی کے ساتھ گزارنا پڑے گا. تو ہر صورت میں میں وجہ بنتے چل رہا ہوں، تو لہذا دوسروں کو، دونوں کو پریشانی میں ڈالنے کے بجائے میں خود اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتے ہوئے زندگی گزار لوں. میں یہی مناسب سمجھتا ہوں. آخر وقت تک ایسے رہے، چھوڑے نہیں. اس کے بعد کبھی بھی موافقت والا پہلو کا مظاہرہ نہیں کریں. پہلی آئیڈیا ایک اللہ والے کا ذکر ہے. پہلے عرفان دین کی خدمت میں نمایاں کام اپنے معتقدین سے کہتے 2 سال میں ایک متا فلاں اس کے لیے میاں وہ جو فلاں جگہ وہ خبر ہے نا، ذرا دعا کر کے وہاں پر بھی مرحوم کے لیے دعا کر کے آؤ. معتقدین دعا کرتے. سالوں بعد چلی، ایک مرتبہ پوچھے حضرت آخر ہے کس کی خبر؟ ارے میاں یہ وہ خبر ہے، انہی کی بدولت میں آج اس مقام اس مرتبے پر پہنچا ہوں. وہ میری اہلیہ کی بیوی کی خبر ہے. میرے اس طریقے کے اوپر سلوک اور زاہدانہ طریقے کے اوپر کبھی موافقت نہیں کرتی تھی. جتنا تنگ کرنا تھا تنگ کرتی تھی، لیکن میں کبھی شکایت کے طور پر کہیں بھی ذکر بھی نہیں کرتا تھا. میں اپنے زاویے کے اندر ذکر و شغل میں لگا ہوا ہوں. ایک مرتبہ تو قریب 2 دن کا عرصہ ہو گیا کھانا فراہم نہیں کی طرف سے. جب 2 دن کے بعد کھانا دیتے تو 2 دن سے زیادہ کا اس میں بو پیدا ہو گئی تھی، بدبو ہو گئی تھی، کھانا سڑ گیا تھا. وہ چاول بھیجے میرے پاس. میں انہیں دیکھا، پھر بھی شکایت نہیں کیا. مٹی کے ٹلیا میں اس چاول کو ڈالا اور پانی ڈالا، ہاتھ سے خوب متا، ناک کو پکڑا، ویسی بسم اللہ پڑھ کر پی گیا. اتنے سب صبر کرتے ہوئے آج میں اپنی زندگی کے اس مرحلے پر گزرا ہوں. منشا خدا بندی بھی قریب قریب یہ ہے، وعاشرون بالمعروف. اس کے اندر دبے انداز میں یہ ہے، ہاں یقیناً وہ نالائق ہوئی تمہارے لیے. یہ پہلو نکلا اس میں. وہ احسان و سلوک کے اب لائق نہیں ہے تو ہی حکم اور آپ کو کہ وعاشرون بالمعروف. ڈھنگ سے سلیقے کے ساتھ سنبھالتے آگے بڑھو، تم زندگی ہوگا. منشا خدا ہو طلاق دینا منع نہیں. فوراً اس کے بعد والی آیت میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی برداشت سے باہر بات ہے. تو اس کی آیت کے بعد اور وہی آئے گا سبسٹیٹیوشن کا مسئلہ. ٹھیک ہے، اس بیوی کو چھوڑ کر کے دوبارہ بیوی کو لانا دوسری، وہ مسائل جو اس کے ساتھ ہی جڑے ہوئے اگلی آیت میں. اگر ان مسائل تو گیا انما العسر یسرا، مشقت کے بعد سہولت ہے. آخرت میں تو ہے، دنیا میں بھی اس کے اثرات ہیں. تو تمہارا رب اس کے ذریعے سے تمہارے لیے خیر کثیر فراہم کرے گا. کیا کیا شکلیں ہو سکتی نہیں معلوم. صحابہ تابعین وغیرہ نے جو شکلیں بیان کی، سب سے پہلی شکل اول اللہ تعالیٰ بہت بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. دوسری شکل ان سے جو اولاد آ رہی ہے ان میں بڑی خیر و برکت رکھے گا، غیر معمولی، جو آپ کی زندگی کو باقی رکھنے والا، آپ کے نام کو باقی رکھنے والے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت عطا فرمائے. سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات بن سکتے ہیں. واقعات سے کیا مطلب ہے؟ لیکن وہ طریقہ عورت کا مال کسی نہ کسی طریقے سے عنوان بنا کر ہڑپ کرنا، لینے کا جو سوچنا، یہ بالکل درست نہیں ہے. جبکہ یہ مسئلہ دوسری نوعیت سے پچھلے آیت میں گزر چکا. بڑی اطمینان و خوشی کے ساتھ ذرہ اشارہ نہیں دباؤ میں پورا لیا گیا. مہر بھی اگر دے دیتی ہو
یا ماہر میں سے کچھ آپ یہ کر دیتی ہو یا معاف کر دیتی ہو. معاف کرنا اور دینا ایک ہی بات ہے. معاف کرنا دینا ایک ہی بات ہے. تو تم کھاؤ، تمہارے لیے ملا ہوا زندگی کا سب سے اچھا اور بہتر مال. دیتے تو ہاتھ پہ نقد آتا ہے، معاف کرتے تو یہ. احمد صاحب زندے بڑے خنات، ہم تو ان کو بخیل کہتے ہیں، انہیں اختصاص کا نام دیتے ہیں، خنات کا نام دیتے ہیں. ہم علماء جماعت تو ہم ان کو بخیل کہتے ہیں. آٹو رکشا چھوڑانے لگے، انہیں اتنے پیسے کہا، اتنے پیسے دے دیتا ہوں، آگے بڑھے، قریب ایک پر لاکھ جانا ہے موسم جائے ماتر نکل رہے 4 دن سے بڑھتے گئے. جو آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں تو پہلے جو کرایہ بتائے گا تو اس سے زیادہ بتاتا ہے. RTC میں بھی آپ ایک اسٹاف کے لیے بیٹھو زیادہ ہوتا ہے، 10 اسٹاف کے لیے بیٹھو تو بہت کم ہوتا ہے. وہ طریقہ ہی ہے. انہیں یوں ہی چکاتے کرتے آپ کہیں کا دینا آٹو. یہ تقریباً 15-20 سال پرانی بات ہے. اس وقت 60 روپے کی بات تھی. 60 روپے بہت تیز زمانے کے لحاظ سے. آ کر پورے اعتماد سے کہے آج مجھے 60 روپے کی کمائی. یہ تو لطائف میں مشہور ہے، انہوں نے عملاً کیا. ایسا ایک سے زائد مرتبہ ہر معاملے میں کرتے ہیں تقریباً کم و بیش. لوگ کہہ کہ ایسے کمائی کیسے ہوئی، کیسے نہیں ہوئی؟ اگر میں لیتا اور بیٹھ جاتا تو پیسے دینا پڑتے تھے نا، خرچ ہوتا تھا. جب خرچ نہیں ہوتا میرے جیب میں واپس پلٹ کر آئے. خیر شکلیں، تدبیر کے احتیاط کے الگ الگ شکلیں ہیں. تو کوئی بھی شکل یہ کر کر جو طریقے کسی کے لیے دباؤ کا شکل ہو وہ لینا منع ہے. خوشی والا معاملے کے ساتھ جو ہو سکتا ہے یہ ہے. حجۃ الوداع میں بھی وہی اعلان ہے، اللہ نے ہر انسان کو دوسرے انسان کا مال حرام قرار دیا ہے. الا انتی بنفسہ، پوری دل کی رضامندی و خوشنودی کے ساتھ جو دیتا ہو وہ بالکل حلال و پاک و طیب ہے، جو قرآن کی آیتوں کی وضاحت کی. ظاہری الفاظ میں جیسے رشوت وغیرہ کا میں خوشی سے دے رہا ہوں، وہ خوشی نہیں ہے، دل کی حقیقت جانتی ہے.